نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں، اس وقت جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے یقیناً وہ انتہائی عظمت والا، برکت والا، انتہائی شان والا، شوکت والا مہینہ ہے۔ کیوں نہ ہو جبکہ خداوند کریم نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور، یقیناً مہینوں کا شمار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 مہینہ ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اسی وقت سے یہ 12 مہینہ اللہ نے متعین فرما دیا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والی ہے، شان و شوکت والی ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے اور یہی مضبوط مستحکم دین ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینہ حرمت والے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ 4 مہینے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اسی طریقے سے ایک رجب ہے۔ یہ کل 4 مہینے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آئیے میں آپ کو اس مہینے کے سلسلے میں آپ کو تھوڑا آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک فرقہ ہے جو خطرناک روپ اختیار کیا ہوا ہے، جسے ہم اور آپ اہل تشیع کہتے ہیں، شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا فرقہ ہے کہ جس کے سلسلے میں جمہور علماء کا یہ متفقہ رائے ہے، ان کے باطل عقائد اور نظریات کے بنا پر کہ یہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کے کچھ ایسے افکار ہیں، ان کے ایسے کچھ خیالات ہیں، ایسے نظریات اور عقیدے ہیں، جس طریقے سے تحریف قرآن کے وہ قائل ہے، اسی طریقے سے امہات المؤمنین حضرت عمہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر افطرا پردازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شب و ستم کرتے ہیں۔ یہ ایسے خطرناک عقیدے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس مہینے کے اندر بالخصوص آج جو ہے 10ویں محرم ہے، یعنی عاشورہ کا دن ہے، نہیں معلوم آج کے دن وہ کیا کیا تماشا بنا کے رکھے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت کے نام پر نہ جانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون سے غداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے نوحہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے تعزیہ نکالتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے ڈھول تاشا بجاتے ہیں، جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تو ان کے عقیدے اتنے خطرناک ہے، تو آئیے میں آپ کے سامنے ان کے عقیدے کو رکھتا ہوں۔ عرب کے ایک شیخ بہت اچھے انداز سے ان کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ حضرت نے عربی میں بیان فرمایا ہے، یہ احکر نے کوشش کی ہے اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے۔ تو پہلے شیخ نے کیا فرمایا، آپ حضرت سماعت فرمائیے۔ اسمعتم احدا منهم يسب ابا جهل؟ شیخ محترم فرما رہے تھے کہ کیا آپ نے شیعوں میں سے کسی کو بھی ابو جہل پر لعن و طعن کرتے ہوئے سنا ہے؟ يسب ابا لهب، يسب فرعون، يسب هامان قارون السامري،
شیخ فرما رہے ہیں کہ ابو لہب کو کبھی آپ نے گالی دیتے ہوئے سنا ہے؟ فرعون کو، حامان کو، قارون کو، اسی طریقے سے نمرود کو گالی دیتے آپ نے کبھی سنا ہے؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ تو ہم نے کبھی سنا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہے. مع ان اولئك كفرهم صريح وفعلهم شنيع، نص الله على كفرهم ونص النبي على ذلك، ومع هذا لا يسبونهم ولا يتكلمون عليهم، بل لا يسبون ابليس ويسبون هؤلاء. ما جريمتهم؟ ما صنيعتهم؟ جی آگے شیخ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ان کا کفر بالکل واضح ہے اور ان کا اعمال بدترین ہے، ان کے کفر پر اللہ اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ان کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ وہ ابلیس کو بھی برا بھلا اور گالی گلوچ نہیں کہتے ہیں. مگر صحابہ کی جب باری آتی ہے تو صحابہ کو شب و ستم کرتے ہیں. آخر ان کا کیا جرم ہے؟ تم ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ لأنهم نقلة القرآن والسنة. يحسدونكم على ما عندكم من الخير، ما عندهم أسانيد للقرآن، ما عندهم أسانيد للسنة. أسانيد القرآن والسنة ينقلها أهل السنة جی شیخ محترم آگے فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تم تک قرآن اور سنت کو پہنچایا ہے، اس لیے تم گالی گلوچ کرتے ہو. فرماتے ہیں دراصل وہ شیعہ آپ سے حسد کرتے ہیں اس خیر کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے. ان کے پاس نہ تو قرآن کی اسناد ہے اور نہ ہی ان کے پاس نہ ہی سنت کی اسناد ہے، بلکہ قرآن و سنت کی اسناد کو منتقل کرنے والے تو اہل سنت والجماعت ہے. گویا کہ شیخ نے یہاں پر اہل سنت والجماعت علماء حق کی تعریف کر دی ہے. يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة. جی شیخ فرما رہے ہیں کہ دراصل وہ قرآن پر طعن کرنا چاہتے ہیں، وہ سنت پر طعن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے دین پر طعن کرنا چاہتے ہیں. ان کا اصل مقصد صحابہ پر طعن کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے کہ اس دین پر طعن و تشنیع کرنا ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک پہنچایا. اس کے بعد شیخ آپ دیدہ ہو گئے رضی اللہ تعالی. ماذا فعل الصحابة؟ الصحابة قال الله فيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي من عادتهم وديدنهم. جی شیخ آگے فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود رب کریم نے یہ گواہی دے دی ہے کہ تم دیکھو گے انہیں رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا طلب میں مشغول ہے. یعنی ان کے عادات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان کی خصلت کو، کہ ان کی خصلت اور عادات یہ ہوگی کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوں گے. هؤلاء منافقون. المنافقون هم الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أين هم الذين قال الله فيهم رحماء بينهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم وألف بين قلوبهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم أذلة على المؤمنين؟ من هم؟ هؤلاء يريدون هؤلاء. معزز ناظرین، یہاں پر شیخ نے فرمایا ہے کہ ان کے جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام منافق ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. شیخ فرما رہے ہیں کیا یہ منافقین ہیں؟ منافقین تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں رب نے بھی اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے، بیان فرما دیا ہے کہ منافقین وہ ہوں گے جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. کون ہے وہ صحابہ؟ یہ صحابہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں؟ کون ہے یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے ان کے دل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے ہیں؟ کون ہے یہ صحابہ؟ یہ لوگ کون ہیں جن کے متعلق رب نے فرمایا ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے؟ میرے دوستو، دراصل ان کا مقصد صحابہ پر طعن کرنا ہے اور ان پہ طعن کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا اصل مقصد ہے. إن موقفنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأشخاصهم، وإن كنا نقف معهم لأشخاصهم، وإنما لهذا الدين. آخر میں شیخ نے فرمایا ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر
صحابہ کے ساتھ عقیدت فقط ان کی شخصیت تک ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہماری عقیدت و محبت اس دین کی وجہ سے ہے جسے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے شیخ کی ساری باتوں کو سن لی، احکر نے تھوڑا سا اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔